رسول نے یہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے جو آج ہمارا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا. قرآن کی تلاوت تو کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا. آج مسلمان اسی لیے پریشان ہے. جو یہاں ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے، ادھر جا رہا ہے، وہاں ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. مسلمانوں پر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ سب یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میرے امتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم دو چیزوں پر عمل کر لینا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری بے عزتی نہیں ہو سکتی، تمہیں فلاح و بہبود، تمہیں کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی. دو چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک قرآن پاک. اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا ہے اس کو پڑھا جائے، اور جو اس پر پڑھا ہے اس پر عمل کیا جائے. تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سنتی، میری سنت، میری حدیث، میرا طریقہ. تم لوگ ان دو چیزوں پر عمل کر لو، قرآن پر حدیث پر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو عزیزوں، یہ قرآن پاک اللہ کا بہت بڑا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس کے پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، کہ اللہ سے کو دیکھا. اس کے بعد پوچھا کہ اے اللہ، تیرے قریب ہونے کا، تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے؟ کس چیز سے تو ہمارے قریب ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. کہا سوچے سمجھے یا بلا سوچے سمجھے؟ کہا کہ سمجھ کر کوئی پڑھو گے تب بھی اجر و ثواب ملے گا، بغیر سوچے سمجھے پڑھو گے تب بھی اجر و ثواب ملے گا. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو کہا الف لام میم، کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو جو ہے 10 نیکیاں مل گئی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یہ نہیں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے. الف لام میم آپ نے ادا کیا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. چونکہ قرآن کے اندر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیک کام کرنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو قرآن کے ضابطہ ہے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ آپ نے الف ادا کیا، الف کو ادا کرنے پر 3 حرف آئے، حمزہ زبر آ، لام فاضل لف. الف آپ کو ادا کیا، آپ نے 3 حرفوں سے الف ادا ہوا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. آپ نے لام ادا کیا، لام الف زبر لا، میم ساکن، تو لام کو ادا کرنے میں بھی 3 حرف آئے تو 30 نیکیاں آپ کو لام کو ادا کرنے پر مل گئی. آگے آ جائیے میم، میم یازر میم، میم ساکن. آپ نے میم کو ادا کیا کتنے حرفوں سے؟ 3 حرفوں سے میم ادا کیا تو میم کے ادا کرنے پر بھی آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. تو میری ماؤں بہنوں اور بہن بھائیوں بزرگوں، ہم نے الف لام میم ادا کرا تو 30 نیکیاں نہیں بلکہ الف لام میم کے ادا کرنے پر ہم کو 90 نیکیاں مل گئی. تو بتائیے جب ہم قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے، بے شمار، ان گنت، کوئی اس کا احساس شمار نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن پاک بڑی دولت ہے، جس بچے کو مل جائے ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب الیکشن سے بچے کو حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے،
بلکہ یہ حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بچے کا سلیکشن ہوتا ہے. اس سلیکشن کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو سب سے پہلے اپنا نام عطا فرماتے ہیں حافظ قرآن. یہ اللہ کا نام ہے. تو عزیزو، بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین، وہ مائیں بہنیں اور وہ میرے بھائی بزرگ لوگ کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا. آج سورج جو ہے سائنسدانوں نے لکھا ہے تقریباً 40 کروڑ 30 لاکھ کی دوری پر یہاں سے سورج ہے. انسان سفر کرتا رہے وہ پہنچ نہیں سکتا ہے نا. تو لیکن قیامت کے روز یہی سورج انسان کے سر پر سوا نیزے پر ہوگا. سورج جو ہے بالکل بے نور ہوگا، لیکن اس کے اندر تپش بہت زیادہ ہوگی. دماغ جو ہے آندھی کی طرح جوش مار رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا. میرا عزیزو، بڑا عجیب حال ہوگا، بڑا عجیب عالم ہوگا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کر کے لاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جب گھر والوں کا تذکرہ کیا تو جبرائیل کہیں گے، اے اللہ، آج سے پہلے ہم نے تو سنا ہے آپ کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث گواہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو